اما بعد، مسجد کی حاضری پر بات چل رہی ہے۔ اصل کوئی اور بات کرنی تھی لیکن یہ موضوع شروع ہو گیا تو جب تک یہ چلتا ہے، حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت والے دن 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں۔ ان 7 آدمیوں، میرے خیال میں سیکورٹی گارڈوں کو کہہ دیا جائے کہ جب نماز کھڑی ہو تو باہر سے دروازے بند کر دو۔ ہاں، اب ایسا ہی کرنا پڑے گا، کہہ کے تو تھک گئے ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایمرجنسی تو ایک آدھ آدمی کو ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں کہ 15-20 آدمی جو ہے نا وہ نحمدہ و نصلی، یہ شروع ہوا تو بندے اٹھ کے جو ہے نا چلنے شروع ہو گئے۔ مصر سے قاری صاحب آئے ہوئے تھے، یہ اسلام آباد کی کسی، انہیں اعوذ باللہ پڑھی تو 2 بندے سامنے سے اٹھے تو انہوں نے کہا چلو صدق اللہ لکی، اگر آپ کو ضرورت نہیں تو ہمیں بھی ضرورت ہے۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سمجھانے کی نہیں ہوتی، وہ خود سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ دنیا کے کاموں میں تو ایسے سمجھدار اور ایسے ہوشیار کہ بینک میں پیسے لینے ہیں تو سب سے پہلے لائن میں لگے ہوں گے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو گھنٹہ پہلے وہاں پہنچ جائیں گے، اور مسجد میں جو ہے نا اللہ پاک معاف فرمائے۔ تو ایک آدمی، ان 7 آدمیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے۔ اٹکا ہوا ہونے کے 2 مطلب محدثین نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب یہ بیان کیا کہ بس مسجد کے اندر ہی لگا ہوا ہے، باہر کسی مجبوری سے، کسی ضرورت کی وجہ سے گیا تو پھر واپس بھاگ کے مسجد میں آیا۔ اور بعض ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ پاک نے دنیا کے کاموں سے، کاروبار سے فارغ کیا ہوا ہے، لگے ہوئے اللہ۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا کہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، نماز اور نماز کی سنتیں، نوافل جو متعلقات ہیں وہ سارے پڑھ کے پھر اپنے کام میں چلا گیا۔ کام تو وہ کر رہا ہے لیکن دل اس کا ابھی تک مسجد میں اٹکا ہوا ہے کہ کب دوبارہ اللہ اکبر کی آواز آئے گی اور پھر میں مسجد میں جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ دونوں اس کے نیچے شامل ہیں۔ تو وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ مسجد میں اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے ایک مقناطیسی شان رکھی ہے۔ جیسے خانہ کعبہ ہے نا، خانہ کعبہ کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک نے ایسی محبوبیت اور ایسی کشش عطا فرمائی ہے کہ ایمان والوں کے دل اس کی طرف کھنچتے ہیں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف مائل کر دے۔ تو ایمان والوں کے دل اس کی طرف کھنچتے آتے ہیں اور پھر دل ادھر جاتا ہے، پھر ادھر جاتا ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان مسجدوں کے اندر بھی اللہ پاک نے ایسی مقناطیسیت رکھی ہے کہ ان کی طرف بھی ایمان والوں کے قلوب کھنچتے ہیں۔ لیکن مقناطیس کس کو کھینچتا ہے بھائی؟ لوہے کو کھینچتا ہے۔ جو اصلی خالص لوہا ہوگا نا، جب اس کو مقناطیس کی قریب کریں گے تو فوراً کھنچ کر کے اس کے سینے کے ساتھ لگ جائے گا۔ جس کے اندر جتنا کھوٹ ہوگا اتنی اس کی کشش میں کمی ہوگی، جتنا لوہا ہوگا اتنی کشش میں زیادتی ہوگی۔ اور بالکل ہی اگر لوہا نہیں ہے تو پھر مقناطیس جتنا ہی اصلی کیوں نہ ہو، لوہا اس کی طرف کھنچے گا۔ تو یہ ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کتنا ایمان ہے۔ اگر دل مسجد کی طرف جاتا ہے، اس کے اندر کشش ہے، کھنچتا ہے، تو پھر سمجھیں کہ پھر کچھ نہ کچھ ایمان ہے۔ اور اگر بالکل ہی نہیں ہے، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارا حال تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور آج جمعے کا دن ہے، اگر آپ کو فرصت ہے تو آج جمعہ پڑھا دیتے ہیں، ورنہ